شادی کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. ہمارے ذہنوں میں لفظ شادی یا نکاح آتے ہی ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے راتوں رات رخصتی ہو گئی اور وہاں سے شباشی شروع ہو گئی. نہیں، اصل میں نکاح ہونا اور چیز ہے، رخصتی ہونا اور چیز ہے. حضرت عائشہ کا نکاح ہوا تھا 6 میں، رخصتی نہیں ہوئی تھی. نکاح اور چیز ہے، رخصتی اور چیز ہے. رخصتی 9 سال میں مدنی زندگی میں ہوئی تھی. یہ بدبخت معلوم ہوتے ہوئے چھپاتے ہیں اور ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. ہم بھی دراصل کیا ہیں، شکار ہو جاتے ہیں ان کے الفاظ کا کہ ہاں جی 6 سال میں نکاح ہوا. جی نکاح وہ انہی کے گھر میں رہی، صدیق اکبر کے گھر میں ہی رہی، اللہ کے رسول کے پاس نہیں آئی. جب بالغ ہو گئی اور اس کے بعد رخصتی ہوئی، تقریباً یہ وہ زمانہ تھا جو بدر کے قریب کا زمانہ تھا، یعنی 1 ہجری کا اختتام تھا یا 2 ہجری کے اوائل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اپنے گھر بلایا. تو رخصتی اور بات ہے، نکاح اور بات ہے. نکاح کرنا اور بات ہے، رخصتی کرنا اور بات ہے. نکاح چھوٹے پن میں بھی ہو سکتا ہے، رخصتی 5 سال بعد بھی ہو سکتی ہے، 4 سال بعد بھی ہو سکتی ہے، جیسا یہاں 3 سال بعد رخصتی ہوئی. تو حضرت عائشہ سے نکاح سے مراد رخصتی نہیں ہے، وہ نکاح نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے. وہ نکاح ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہوتا تھا، جاہلیت میں ہوتا تھا. اسلام نے اسے باقی رکھا، جیسے بہت سی چیزوں کو اسلام نے باقی رکھا. جاہلیت میں جتنے کام تھے سب کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا نہیں کیا، حرام نہیں قرار دیا. کئی چیزیں ویسی تھی جو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اصلاح کر دی لیکن باقی رکھا. جاہلیت میں حج ہوتا تھا، جاہلیت میں عمرہ ہوتا تھا، ہاں اس میں جو باتیں غلط تھی اس کو نکال دی، بقیہ حج بھی قائم رہا، عمرہ بھی قائم رہا. کئی باتیں ہیں. تو 6 سال میں شادی ہوئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شادی جو ہم مراد لیتے ہیں. نکاح ہوا، نکاح جیسے ہم کہتے ہیں نا نسبت ہوئی. نکاح میں اصل میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نسبت کر لیتے ہیں نا پکی بات، یہی سسٹم سمجھو. رخصتی جو ہوئی وہ 9 سال میں ہوئی جب وہ بالغ ہو چکی تھی. اور یہ بات کیوں ہوئی یہ بھی یاد رکھ لو. یہ بات اصل میں ایسے نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنسی ضرورت تھی. یہ بات وحی الہی پر ہوئی، یاد رکھو. وجہ کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کو دیکھ کر لکھنے والے اور پہنچانے والے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کو دیکھ کر لوگوں تک پہنچانے کام کرنے کے لیے صحابہ مردوں کی ایک بہت بڑی جماعت تھی. لیکن عورتوں کے مسائل سکھانے کے لیے ایک بیوی سے کام نہیں چلنے والا تھا. ایک ایسی ہونہار ہونا ہی تھی جو کہ آگے چل کر یہ پورا سرمایہ منتقل کرنا تھا. تو اللہ کے رسول کو اشارہ دیا گیا کہ تمہاری بی بی عائشہ ہے، تم نکاح کر لو. تب اللہ کے رسول نے نکاح کیا. اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں وفات نبوی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد 40 پر 8 سال حضرت عائشہ زندہ رہی، اور پورے 40 پر 8 سالوں میں انہوں نے جو دین کا کام کیا، جو پھیلایا اور جو درس دیا، جو فتاوے دی، بڑے بڑے صحابہ بھی عاجز آ جایا کرتے تھے. حتیٰ کہ صحابہ خود روایت کرتے ہیں کسی مسئلے میں ہمیں شک پڑ جاتا تو ہم محتاج ہوتے حضرت عائشہ کے، اور حضرت عائشہ کے پاس مسئلہ لے جاتے. حضرت عائشہ مسائل ہمارے لیے بیان کرتی، واضح کرتی. تب معلوم ہوتا خاص طور پر عورتوں کے مخصوص مسائل، یہ پورے کے پورے پورا سرمایہ حدیث کا حضرت عائشہ ہی کی طرف سے آیا. تقریباً حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ روایت کرنے والے کوئی صحابی ہیں تو وہ حضرت عائشہ ہیں. 2000 تقریباً 210 روایتیں حضرت عائشہ سے آئی ہیں. یہ منشا اللہ کا تھا. اللہ نے حکم دیا تھا کہ حضرت عائشہ سے نکاح کرو. جیسا کہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ مجھے ایک بالکل پوشیدہ کر کے ایک کپڑا پیش کیا گیا اور میں نے اس کو کھول کے دیکھا تو اس کے اندر اماں عائشہ تھی. گویا کہ حکم تھا کہ آپ ان سے شادی کرو، کیونکہ ان کے ذریعے سے پورا دین پہنچنا تھا خواتین کے مسائل کا. اس واسطے